موضوع الدرس في مذمة حقوق الوالدين سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه اف لكما أتعظانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة عطف بحال الاشقیاء العاقین للوالدین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے والدین کی اولاد کے لیے البارین بہما جو اپنے والدین سے احسان کرنے والے ہیں، اخلاق سے رہنے والے ہیں، اور جو والدین کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو جو کامیابی ہوگی اس کا ذکر کیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کر رہے ہیں جو بدبخت ہیں، جو نافرمان ہیں، جو والدین کے منکر ہیں. چونکہ یہ سنت اللہ ہے اللہ کی کتاب میں کہ اگر سعداء کا ذکر آئے گا تو بعد میں اشقیاء کا بھی ذکر آئے گا، اصحاب جنت کا ذکر آئے گا تو بعد میں اصحاب النار کا بھی ذکر آئے گا، کیونکہ الاشیاء تتباین بالازداد. جب دونوں ضدین کا ذکر کیا جائے تو بات زیادہ کھل کے سمجھ آتی ہے. والذی قال لوالدیہ اف لکما وہذا عام فی کل من قال ھذا. اب اس آیت میں جو ہے کہ جس نے اپنے والدین کو نعوذ باللہ بطور اہانت تف کہا، یہ لفظ عام ہے سب کے لیے جو بھی نافرمان ہو. ومن زعم انہا نزلت فی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما فقولہ ضعیف لأن عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما اسلم بعد ذلك وحسن اسلامہ وکان من خیار اہل زمانہ. اب بعض علماء جو یہ کہتے ہیں، قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی حضرت ابی بکر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے بارے میں. تو یہ قول بالکل غلط ہے، اس کی کوئی صیغت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو ابھی وہ اسلام بھی نہیں لے آئے تھے،
وہ تو اسلام بھی بعد میں لے آئے، وحسن اسلامہ، پھر ان کا اسلام بھی مثالی تھا، وکان من خیار آل زمانہ، وہ اپنے زمانے کے سب سے بہتر لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ فروى الله في ابن عباس رضی اللہ عنہما انہا نزلت فی ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما وفی سیئت هذا نظر واللہ تعالی اعلم۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ قول غلط ہے۔ یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دشمن جو ہے نا وہ بڑا تیز بھی ہے، خطرناک بھی ہے، چالاک بھی ہے، اور خاص طور پہ یہودی۔ ویسے تو مسلمانوں کے سب دشمن ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جو بھی کفر ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دشمن جو ہیں وہ یہود ہیں، حتیٰ کہ خود اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ مومنوں سے سب سے زیادہ شدید عداوت رکھنے والے جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اور یہود جو ہیں یہ ابتدا سے، یعنی سرکار دو عالم کے زمانے سے نہیں، بلکہ ابتدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ بڑی مکار، بڑی عیار، بڑی جاہل، بڑی ضدی قسم کی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا انہوں نے ستایا ہے کہ معجزات دیکھتے، یعنی اتنا بڑا معجزہ کہ اللہ نے دریا سے پورے بنی اسرائیل کو سالم باہر فرما دیا، اور ان کے دشمن فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے غرق کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد آگے جو گئے تو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ ایک بت کی پوجا کر رہی ہے۔ ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا خدا ہے نا ہمیں بھی یہ خدا بنا دو۔ یعنی یہ ایسی قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پہ تشریف لے گئے، اللہ کے حکم سے طور پہ تشریف لے گئے، تو سامری نے ایک بچڑا بنایا، ایک گائے کا بچڑا بنایا سونے چاندی کا، اور اس میں اس نے ایسا مجوف خالی خول سے بنایا کہ اگر ہوا پہ رخ پہ رکھ دو تو ہوا گزرے تو آواز آئے۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ تمہارا خدا ہے۔ یہ جو آج بھی آپ کے ہاں ہندو گائے کا پوجا کرتے ہیں نا، گائے کے پجاری ہیں، گاؤ ماتا، یہ وہی سامری کی نسل ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہی تمہارا خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گیا، ادھر چلا گیا، خدا تو ادھر ہے۔ اب قوم جناب اس کی عبادت کو لگی تھی، یہ بڑے عیار ہیں، بڑے مکار ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے، میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ ہوا، لیکن جب بھی موقع ملا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی۔ یہ قوم ایسی ہر مقام پہ سرکار دو عالم کی مخالفت کی۔ اور اسی طرح یعنی ایک بات میرے طالب العلم بھائی جو ہیں وہ یاد رکھیں کہ جتنے فرق ضالہ ہیں نا اس وقت دنیا میں، جتنے فرق ضالہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، ان میں مشبہہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، کرامیہ ہیں،
نواصب، یہ جتنے باطل فرقے ہیں ان سب کی اساس جو ہے وہ یہودی ہیں. جو حضور پاک نے فرمایا تھا نا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور فرمایا تھا کہ کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا ما انا علیہ واصحابی، صرف وہ جماعت حق پہ ہوگی جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. تو وہ 72 فرقہ جو جہنمی ہے، ان 72 فرقوں کے موجب جو ہے وہ یہودی ہے. تمام ان فرقوں کی اساس، ان کا اصل، ان کی بنیاد جو ہے وہ یہودی. اور یہ اتنے شاطر ہیں کہ دیکھیں روافض یعنی شیعہ کی بنیاد جو ہے یہودیوں نے رکھی، عبداللہ ابن سبا نے، حسن ابن سبا نے. خوارج کی بنیاد یعنی جو شیعہ ہے وہ اہل بیت سے محبت، صحابہ سے لڑائی. خوارج ان کی ضد ہیں، یعنی صحابہ سے محبت، اہل بیت سے لڑائی. ان کی بنیاد بھی یہودیوں نے رکھی. اور اسی طرح آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پورے عالم میں جو یہ عذاب ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ قتال ہے، یہ ایک دوسرے کا خون بہانا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو لوٹنا ہے، یہ تمام فتنے جتنے اسلام کے خلاف ہیں، میرے آقا حضور پاک سے لے کر آج تک ان کے پیچھے یہودی ہے. ہر فتنے کے پیچھے جب آپ تلاش کریں گے نا تو یہودی کھڑا ہوگا. جب آپ وہ چور کا پیرا اٹھاتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں کہ بھی دیکھیں پیرا کس گھر میں جاتا ہے، تو جب بھی آپ ان شرارتوں کے پیچھے صحیح تحقیق کریں گے تو یہودی پیچھے کھڑا ہوگا. کوئی دنیا کا فتنہ آپ دیکھ لیں، کسی جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ بھی یہاں پر زبان کی لڑائی ہو سکتی ہے، انہوں نے لسانی فتنہ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا یہ بنگلہ ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ اردو ہے، انہوں نے کہا اس کو مارو، انہوں نے کہا اس کو مارو. انہوں نے کہا جی ہم بنگالی ہیں، ہم بنگلہ دیش ہے ہمارا، ہم تو یہ کیا کہ یہاں کوئی اور زبان بولی جائے. اس پہ لڑا دیا. کسی جگہ اس نے دیکھا کہ بھئی ان کو قومیت پہ لڑایا جا سکتا ہے، اس نے لڑا دیا. اس نے کہا کمال ہے، یہ سندھی ہیں بھائی، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے بعد ہمارے مولوی بھائی جو تھے نا، مولوی حضرات علم والے، انہوں نے بھی کتابیں لکھی کہ بھئی اگر سانپ جا رہا ہو اور پنجابی جا رہا ہو تو پہلے سانپ کو چھوڑ دو، پنجابی کو مارو، یہ زیادہ دشمن ہے. مولوی حضرات، چلو جاہلوں کا غم تو نہیں کرنا چاہیے نا، وہ تو جاہل ہیں. ان کو تو جہاں آپ نے بھڑکا دیا کھڑے ہو گئے. وہ تو عجیب قوم ہے نا، ان کو کہو زندہ باد زندہ باد، کہو مردہ باد مردہ باد. جاہل کا کیا ہے؟ ان کو تو کوئی آدمی بس بھڑکانے والا ہو. ان سے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگوا لیں، وہ حاضر ہیں. قادیانی کے نعرے لگوا لیں، وہ حاضر ہیں. قوم کا کیا ہے؟ قوم تو کل انعام ہو گئی ہے نا. ورنہ کوئی عقل کا اندھا یہ بات مان سکتا ہے کہ غلام احمد قادیانی جیسا آدمی نبی بن سکتا ہے؟ یعنی کوئی عقل کا اندھا، کوئی بے وقوف آدمی، کوئی بچہ 8 سال کا، اس کو غلام احمد قادیانی کی ہسٹری بتا دو کہ یہ عربی نویس تھا، اس کے بعد یہ جناب خوشامد کرتا تھا انگریزوں کی، اس کے بعد اس نے ملکہ وکٹوریہ کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا تھا، اور اس کو سلسل بول کی ایسی بیماری تھی، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، کہ یہ 70 دفعہ حمام میں بھی جاتا تھا، اور مالے کھولے کا بھی مریض تھا. ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک میں ڈھیلے رکھتا تھا، تو کبھی گڑ کی جگہ ڈھیلے کھا لیتا، کبھی ڈھیلے کی جگہ گڑ کھا لیتا تھا. تو یہ آدمی نبی بن سکتا ہے؟ لیکن لاکھوں ماننے والے ہیں اس کے.
لاکھوں ماننے والے، ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم اے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ معاف کرے، تو یہودیت کا ایک فتنے کا طریقہ یہ تھا کہ بھئی اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ایک کتاب لے لو، مثلاً ابن کثیر لے لو، اس میں کوئی 8 10 15 20 روایتیں اپنے مطلب کی ڈال دو تاکہ مسلمان ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ یہ دیکھو جی ابن کثیر میں لکھا ہے۔ اور بدقسمتی ہے ہمارے مسلمانوں کی کہ دنیا میں سب سے قرآن مجید کا جو نسخہ ہے نا، قیمتی نسخہ، جو سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ خوبصورت اور سونے کے پانی سے لکھا گیا، وہ بھی یہودیوں نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے چھاپا اتنا قیمتی نسخہ، تعصب دینے کے لیے کہ دیکھو جی ہمیں تو قرآن کا اتنا بڑا احترام ہے، دیکھو ایسا قیمتی قرآن تو کبھی مسلمان نے بھی نہیں چھاپا۔ اتنا خطرناک لوگ ہیں، یعنی جو حضور کے سامنے بھی چالاکی کرتے ہوں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ بھی بیٹھی ہے، ایک یہودی گزرا تو اس نے سلام کیا تو بی بی عائشہ جوش میں آ گئی، فرمایا علیک لعنت اللہ، اللہ کی تم پہ لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا ما بھی کیا عائشہ، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے کیا کہا ہے، اس نے آپ کو سلام نہیں کیا، اس نے کہا السلام علیکہ، اس نے یہ نہیں کہا السلام علیکہ، اس نے کہا السلام علیکہ، یعنی آپ پر موت ہو، آپ مر جائیں۔ تو مجھے تو غصہ آنا تھا، حضور نے فرمایا عائشہ میں نے بھی سمجھ لیا تھا، لیکن جب اس نے کہا تھا السلام علیکہ تو میں نے کہا وعلیکہ، تو اللہ میری دعا سنے گا یا یہودی کی میرے بارے میں سنے گا؟ بس میں نے جواب دے دیا، گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جو کہا تھا میں نے بھی جواب دے دیا، وعلیکہ تم پر ہو۔ اب اس نے اگر میرے لیے موت مانگی تو میں نے کہا وہی تم پر ہو، تو اللہ میری دعا سنیں گے نا، یہودی کی دعا تو میرے بارے میں نہیں سنیں گے۔ تو پھر یعنی اتنا چالاک ہے، حضور کے سامنے گزر رہا ہے، وہاں بھی چالاکی کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب یہ کہتے نا رائنا، رائنا کا مطلب یہ ہماری بھی رعایت کریں جناب، ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں، بھئی ہماری بات بھی تو سنیں نا، ہماری رعایت بھی کریں نا۔ تو یہ بدبخت کیا کرتے، اس کو زور دے کے پڑھتے راعینا، یہ تو ہمارا چرواہا ہے، ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یعنی حضور کے سامنے بدبختی یہ چلاکی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لفظ ہی نہ کہو آئندہ میرے نبی کو جس میں میرے پیغمبر کی شان میں کروڑویں درجے پر کوئی بہانہ بنا کے بھی شان کی کوتاہی یا کمی ہو، لفظ ختم کر دو، قول انظرنا، نہ کہو لا تقولوا رائنا۔ تو یہ ایسی بدبخت قوم ہے، اور یہ ایسی قوم ہے کہ ایک دفعہ مسئلہ آیا رجم کے بارے میں کہ بھئی زانیہ مرد ہے یا عورت ہے، شادی شدہ ہے، اسلام کہتا ہے اس کو رجم کر دو۔ یہ مسئلے جو ہم بتاتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھو، یہ اسلام کے ہیں، مسلمانوں کے ہیں۔ جو لوگ آج کل اسلام سے نکلے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا مسئلے ہیں؟ ان کے لیے تو رجم بھی ناجائز ہے، کوڑے مارنا بھی ناجائز ہے، ان کے لیے تو ہاتھ کاٹنا بھی ناجائز ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو وحشی سزائیں ہیں اور جنگلی قانون ہے۔ ان کے نزدیک جو اچھا قانون ہے وہ تو لارڈ میکالے کا ہے نا، جو بیوی کو حق دیتا ہے کہ شوہر کے بجائے دوست کے ساتھ، فرینڈ کے ساتھ چلی جائے، دوست دیکھتا ہے، خاوند دیکھتا رہے۔
اغوا کر کے لے جانے والا ہے، کورٹ میں درخواست دے دے کہ جی میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کورٹ کا لے جاؤ جناب۔ تم تو اس قانون کو پسند کرتے ہو نا، اللہ کا قانون کیسے پسند کرو؟ تو ان کی ایک عورت تھی یہودیہ، اس سے یہ غلطی ہو گئی، تو دیکھو کیسے چالاکی کی۔ انہوں نے کہا اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، اس کا فیصلہ لے جاتے ہیں حضور کی خدمت میں کہ جی آپ فیصلہ فرما دیں۔ اور ایک قصہ آتا ہے کہ چوری کی تھی اس نے، تو بہرحال جب حضور کے پاس جائے گا تو حضور کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ لازمی بات ہے کہ رعایت کر دیں گے کہ شاید یہودی مسلمان ہو جائیں۔ کیوں؟ مسلمان کا تو مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے نا۔ وہ جناب لے کے آ گئے، لیکن اللہ کا میرے نبی کو حکم ہے کہ میرا مدنی اگر کوئی جماعت اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس آئے تو آپ تو انصاف سے فیصلہ کریں، عدل سے فیصلہ کریں۔ حضور کے پاس جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے نزدیک زانی جو ہے، شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو، تمہاری شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، تورات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں تو بس اتنا حکم ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو بس دونوں کا منہ کالا کر دو، گدھے پہ بٹھا دو اور بازار میں پھرا دو اور دو چار جوتے مار دو اور چھوڑ دو، بس یہی ہوتا ہے، اس کو ذلیل کر دو۔ عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو چکے تھے، وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ ان کو کہو تورات لے آؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے ہاں اگر یہی سزا ہے تو تورات میں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ تورات میں آپ نے لے آؤ۔ اب وہ اپنی جگہ بڑے خوش تھے کہ اگر تورات ہم لے بھی آئیں گے تو تورات عربی میں تو ہے ہی نہیں، تورات عبرانی زبان میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو عبرانی جانتے نہیں، لہذا وہ تورات لے آئے، لیکن پھر بھی اس میں لفظ تو لکھا تھا نا رجم کا، چاہے عبرانی میں لکھا ہو یا عربی میں لکھا ہو۔ اب وہ جو یہودی ہے، اب دیکھیں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہے، امام الانبیاء کے سامنے بیٹھے، آیت رجم پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا کہ ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، وہ بھی نہ دیکھ سکیں، وہ جو آیت والی جگہ تھی نا اس پہ تو یوں ہاتھ رکھ دیا نا اور پڑھنا گیا۔ رسول اللہ اس میں تو نہیں ہے۔ عبداللہ نے کہا حضور اس کو کہو ہاتھ اٹھائے، اور ارفع یدک، ہاتھ اٹھاؤ تم۔ فرماتے ہیں آیت الرجم یتلعلع، وہ تو نیچے آیت رجم جو تھی کہ چمک رہی تھی جیسے ستارے چمکتے۔ فرمایا بڑے مکار ہو، تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ تو یہ اتنی بڑی خداع قوم ہے، تو ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کبھی یہ تحریف کرتے، ایک کلمے کو ہٹا کے دوسرے سے لگا دیتے۔ جب مخالف ہونے جی تو مخالفت میں ایک مولوی صاحب تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو بڑی چڑ تھی۔ آج کل نئے پڑھے لکھے جو ہیں نا ہمارے بھائی، وہ میری طرح دو کتابیں پڑھ کے اماموں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں۔ تو اس نے جناب فوراً کہا کہ بھائی امام ابو حنیفہ آپ حنفی بنتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ بھائی جو شراب ہے طاقت کے لیے اس کا پینا جائز ہے، تو وہ تو شراب پینے کو حلال کر رہے ہیں۔ تو اب عام آدمی تو بیچارہ گھبرا جاتا ہے نا، جس کو پتہ نہ ہو وہ تو سن کے گھبرا، اچھا امام صاحب کہتے ہیں شراب پینا جائز ہے۔ اب اس غریب کو پتہ نہیں کہ شراب تو عربی میں پانی کو بھی کہتے ہیں، شراب تو عربی میں شربت کو بھی کہتے ہیں،
شراب تو عربی میں کوئی بھی مشروب ہو، آپ پیپسی بھی لے لیں وہ کہے گا شراب، آپ کوئی جوس لے لیں وہ کہے گا شراب عنب، یہ انگوروں کا جوس ہے، شراب الرمان یہ انار کا جوس ہے، شراب القصب یہ گنے کا رس ہے. تو شراب کا لفظ تو عام ہے. فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کے قرآن میں ہے. تو انہوں نے کہا شریف آدمی یہ جو کہہ رہے ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شراب تو اللہ کا بندہ ہے، شراب تو حلال بھی ہوتا ہے، شراب طہور بھی ہوتا ہے. تم یہ دکھلاؤ گے کہ کہیں امام صاحب نے یہ کہا ہو کہ خمر پینا حلال ہے. جو نشہ والی شراب ہے اس کو قرآن خمر کہتا ہے. حرم علیکم الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر. تو لفظ خمر استعمال ہوتا ہے. تم یہ دکھاؤ گے امام حنیفہ نے کہا ہو کہ جی خمر طاقت کے لیے پینا جائز ہے، تو پھر تو اعتراض کی بات بھی ہو سکتی ہے نا. اس نے کہا اچھا جی، اس نے آپ کتاب ڈھونڈی، ادھر ادھر کتاب ڈھونڈی، کہا جی چلو یہ مل گیا، یہ تو حنفیوں کو کتاب ہے، اس میں لکھا ہے خمر، یہ کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ خمر طاقت کے لیے پینا جائز ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ جناب ذرا کتاب، میں جو پڑھ رہا ہوں، نے کہا نہیں پڑھنے کی بات نہیں ہے نا، تمہارے پاس حوالہ ہے، کتاب ہے، ہم بھی تو دیکھ لیں نا. اچھا اس نے کہا چلو اپنی کتاب نہیں دیتے ہو، کون سی کتاب ہے؟ اس نے کہا جی یہ فلاں کتاب کا حاشیے پہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کھولا، نے کہا اللہ کے بندے اتنی بڑی مخلوق ہزاروں کا مجموعہ کو دھوکہ دے، لکھا ہے ما سوى الخمر، یعنی شراب کے علاوہ جو مشروب ہے وہ طاقت کے لیے پیے جا سکتے ہیں. تو ما سوا کا لفظ کاٹ دیا، خمر دکھا دیا. کہنے لگے جی چلو خمر کا لفظ تو آ گیا نا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے ما سوى اللہ، تو میں کوئی کہے کہ جو ما سوى اللہ کی پوجا کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ کا لفظ تو آ گیا. تو یہ ہوتی ہے تحریف، کبھی لفظی ہوتی ہے، کبھی تحریف معنوی ہوتی ہے. کبھی لفظ بدل دیے جاتے ہیں اور کبھی معنی بدل دیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا قرآن میں شیعہ کا لفظ بھی آ گیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں بھی هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. تو اب کوئی جاہل شیعہ کہتے دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کا کلام موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعان میں سے تھا اور یہ ان کا دشمن تھا. تو اس طرح تو پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بأس بعض ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا. تو ہم بھی یہی ترجمہ کریں گے جن نے دین میں فرقہ ڈالا وہ شیعہ تھے. اللہ کے بندے خدا کے قرآن کو کیوں بدل رہے ہو؟ یہ تو تحریف ہے، یہ تو کفر ہے کہ اللہ کے قرآن کے آیات کو یا معانی کو ان کے محل کے علاوہ استعمال کیا جائے. اس میں یہودی بڑے تیز تھے. تو حضرت ابن عباس جیسا مفسر قرآن جو حبر المفسرین ہے اور جو اتنا بڑا مفسر قرآن ہے کہ صحابہ جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ بھی حضرت ابن عباس سے مسئلہ پوچھتے ہیں کیونکہ ان کو دعا کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ. یاد رکھیں کہ ایک تو علم ہے نا جو پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اور بعض علوم ہوتے ہیں جو کبھی کبھی کسی اللہ والے کی دعا سے مل جاتے ہیں اور جس کے لیے خود امام الانبیاء دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھو میرے طالب العلم بھائی جو ہیں کہ جو عالم اپنے علم پہ عمل کرے گا یعنی علم پڑھا ہے اس علم پہ عمل کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو میں وہ علم بھی دوں گا جو وہ نہیں جانتا. کہ جب علم و عمل اکٹھے ہو جاتے ہیں
تو پھر آدمی ایک آنکھ دو آنکھوں سے نہیں 4 آنکھوں سے دیکھنے والا بن جاتا ہے. 2 بصر ہوتی ہیں اور 2 اللہ دل کی آنکھیں کھول دیتی ہیں. اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک نے اپنے اللہ کو دیکھا تو ہے لیکن رآ بفؤادہ، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا. تو اللہ ان کے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں، دل منور ہو جاتے ہیں. پھر جو بات دل میں آ جاتی ہے نا جی، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، صحابہ اہل بیت اولیاء سے محبت، فقہاء علماء مفسرین سے محبت، اپنے اساتذہ کا ادب، ان کی خدمت اور محبت کے کبھی ان کی دعا لگ جائے. اور یہ دعا ہوتی نہیں ہے جیسے میرے بھائی حاجی صاحبان کہہ دیتے ہیں نا، اچھا مولوی صاحب دعا کریں دعا کریں، یہ شارٹ کٹ کے آدھی ہے، کہتے ہیں دعا بھی کوئی اور کرے، یہ زبان اس کے لیے بھی نہیں ہلانا چاہتے ہیں. یعنی ان کا ہر کام دوسرا کر. ہاں جی میرے بھائی یہ بھی کہنا سنت ہے، لیکن دعا اصل وہ ہوتی ہے، یاد رکھو، کہ جب کوئی آدمی کسی سے کوئی ایسا نیکی کا کام کرتا ہے کہ اس کے دل سے دعا نکل جاتی ہے، بس وہ دعا ہے. اب دیکھیں نا ابن عباس کو کتنی چھوٹی نیکی پہ دعا ملی. حضور پاک تشریف لے گئے یعنی قضاء حاجت کے لیے، تو ابن عباس نے سمجھا کہ حضور پاک کو استنجا کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت تو ہوگی، اور آپ تو بغیر پانی اٹھائے چلے گئے، تو آپ لوٹا لے کے پیچھے چلے گئے اور حضور سے دور کھڑے ہو گئے تاکہ حضور کو محسوس بھی نہ ہو کہ کوئی آدمی کھڑا ہے. آدمی کو پھر اس طرح حیا آتی ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی آواز پیدا ہو، کچھ ہو، لوگ کیا سنیں گے، تو دور کھڑے ہو گئے. جب حضور فارغ ہوئے تو لوٹا پیش کیا، حضور نے وضو فرما لیا. جب فارغ ہو گئے تو اتنے ان کے عقل پہ خوش ہوئے کہ اس کے لیے فوراً دعا کر دی کہ اللہم علمہ التاویل، اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما، تفسیر کا علم عطا فرما. اب دیکھو چھوٹی سی کام کیا، چھوٹی سی نیکی کی، کتنی بڑی دعا مل گئی. تو دعا لی جاتی ہے، یاد رکھو. اسی طرح بد دعا بھی لی جاتی ہے. کسی اللہ والے کو، کسی بزرگ کو گالیاں دینی شروع کر دو، اور زیادہ بد دعا لینی ہو 2-4 تھپڑ مار دو، تو انشاءاللہ رات کو اٹھتے بیٹھتے بد دعا کرے گا. بد دعا بھی وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے، اور دعا بھی وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے. ویسے تو سنت ہے ایک دوسرے کو کہنا کہ دعا کریں، یہ کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ منع نہیں ہے کہ ہر کام دوسرے پہ چھوڑ دو. تو حضرت ابن عباس کے تفسیر قرآن میں تقریباً 6000 اقوال ہیں، یاد رکھو. قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، 6000 قول. اور یہ قاعدہ ہے کہ اتنا بڑا صحابی قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو حضور نے نہ کہی ہو، بل اس لیے ان کا تو موقوف بھی مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے کہ اگر ابو بکر کہے گا، عمر کہے گا، عثمان کہے گا، علی کہے گا، ابن عباس کہے گا، زید کہے گا، عبداللہ بن مسعود کہے گا، ابی ابن کعب کہے گا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے لازم حضور سے سنا ہے تب کہہ رہے ہیں. تو اب جناب یاد رکھو کہ 6000 حضرت ابن عباس کا قول ہے جو تفسیری کتابوں میں ملتا ہے، ان میں سے 419 صحیح ہیں، باقی سارے غلط. اب ایک عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ وہ تو کہے گا جی قال ابن عباس، ابن عباس نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کے حق میں نازل ہوئی ہے. اب وہ جب نام پڑھے گا حضرت ابن عباس کا، اس کی تو بولتی بند ہو جائے گی کہ ابن عباس کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن جو عالم ہیں وہ تحقیق کریں گے کہ جس کے بارے میں آ رہا ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے بارے میں، وہ تو اس آیت کے اترنے کے وقت میں مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، تو یہ آیت اس کے بارے میں کیسے نازل ہوئی؟
وہ کہیں گے ہاں معلوم ہوتا ہے یہ قول ابن عباس کا نہیں ہے، ان کے نام پہ ڈالا گیا ہے۔ تو یہ سازشیں جو ہیں اس میں یہودی بادشاہ ہے۔ آج کل بھی انہوں نے ایک نیا قرآن لکھا ہے، نیا قرآن چھپ گیا ہے باقاعدہ، اس کا نام ہے الفرقان، چونکہ قرآن کا نام فرقان بھی ہے۔ تو انہوں نے وہ قرآن چھاپا ہے، اس سے تمام آیتیں جو تھی نا جی جہاد کے بارے میں، یہودیوں کی حالات کے بارے میں، ساری آیتیں نکال دی۔ سورۃ الانفال، سورۃ البراء کا سارا اکثر حصہ نکال دیا، جہاں جہاں مذمت یہود ہے وہ سارا حصہ نکال دیا۔ تو اب جناب انہوں نے قرآن شائع کر دیا، تقریباً اس میں انہوں نے 5000 مقام پہ تبدیلی کی ہے۔ اچھا، ان کے میڈیا نے بعض لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ قرآن شائع کر رہے ہو، مسلمان کہاں اس قرآن کو مانیں گے؟ وہ تو زبر زیر کی غلطی نہیں کرنے دیتے۔ ان کے ہاں تو قرآن اتنا محفوظ ہو گیا ہے کہ اگر حافظ ہے، نماز پڑھا رہا ہے، ذرا غلطی کرے پیچھے والا فوراً بول پڑتا ہے۔ تو یہ تمہارا قرآن کیسے مانے گے؟ اس نے کہا تم چھوڑو، رہنے دو، یہ جب 50 60 100 سال گزر جائے گا نا، 2-3 نسلیں اور پیدا ہو جائیں گی، پھر وہ اسی کو قرآن سمجھیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی پتا ہے، ابھی مسلمان نہیں مانے گا، لیکن آنے دو۔ دیکھو کتنا پہلے وہ تخطیط کرتا ہے، 200 سال پہلے وہ سوچتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی طرح آپ غور کر لیں کہ جہاں جہاں کفر کو موقع ملا ہے، قرطبہ میں دیکھ لیں، اسپین میں دیکھ لیں، غرناطہ میں دیکھ لیں، جہاں جہاں دیکھ لیں، سب سے پہلے انہوں نے مسجدوں پہ حملہ کیا۔ مسجدوں کو انہوں نے استبل بنا دیا، کہیں مسجدوں کو مندر بنا دیا۔ آپ کے ہاں بھی بابری مسجد کا جھگڑا چلا، کیا وہ پاگل ہو گئے ہندو؟ ان کو پتہ نہیں ہے ابھی یہاں ہزاروں مندر بھی ہیں، ہزاروں مسجدیں بھی ہیں، اور یہ تو ہم صدیوں سے مسلمان ہندو کٹھے رہتے آئے ہیں۔ یہ ان کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی یہودی آ گیا ہے، ان کے پیچھے بھی یہودی آ گیا ہے۔ اور پورا ایک وقت میں آپ نظر ڈالیں، جو کچھ مسجد اقصی میں ہو رہا ہے وہی بابری میں ہوا۔ یہ ان کے ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنی جان باقی ہے۔ ان کو ایک مسجد سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ابھی بھی ان کے دل کے اندر اسلام ہے، کہ ابھی بھی ایک مسجد ہے، چند دیواریں ہیں کھڑی کی گئی، مسلمانوں نے کہا مسجد ہے، نہ حضور پاک نے بنائی، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، بہت بعد میں بنی ہے، ایک مسلمان بادشاہ نے بنائی تھی۔ تو اس پر ان کا کیا اشتعال ہے، کیا جذبات ہیں، اندازہ کریں کہ ابھی ان کے اندر وہ ایمان والی چنگاری جو ہے باقی ہے، ہوا ملے تو بھڑک جائے گی، یہ ختم، یہ مردہ ہو گئے۔ جیسے نادر نے جب دلی لوٹ لی اور اس وقت کے بادشاہوں کے بیگمات کو حکم دیا کہ میرے سامنے ڈانس کریں، ناچ کریں، شاہی محلات کی جو ملکہ تھی، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی بادشاہوں کی بہنیں تھیں، انہوں نے کہا حکم ہے میرا، اور جانتے تھے حکم نہ مانو تو تلوار۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی تلوار جو تھی نا جی، وہ کمان سے نکال کے ایسے ساتھ ننگی تلوار ساتھ رکھ لی، اور رقص شروع ہو گیا، اور وہ رقص میں ایسے اونگنا شروع ہو گیا۔ رقص ہوتا رہا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، جو اس نے کہا ٹھیک ہے رقص بند کرو۔ اس نے کہا مجھے سمجھ آ گئی ہے، غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔
انہوں نے کہا اب تلوار میں نے اس لیے رکھی تھی کہ شاید کسی لڑکی میں غیرت ہوگی تو اٹھا کے مجھے مارے گی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل سے غیرت نکل چکی ہے۔ وہ یہی آزماتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں نبی کی غیرت ہے، قرآن کی غیرت ہے، مسجد کی غیرت ہے، اسلام کی غیرت ہے، یا مردے ہو گئے ہیں بس ماشاءاللہ حاجی ہیں، حج پہ آئے ہیں، ایک میلہ ہے، ٹھیلا ہے، چل رہا ہے، نہ طواف کا پتہ ہے، نہ صفا کا پتہ ہے، نہ حجر اسود کا پتہ ہے، نہ رکن یمانی کا پتہ ہے، نہ استقبال کا پتہ ہے، نہ تقبیل کا پتہ ہے، نہ لمس کا پتہ ہے، نہ تلبیہ کا پتہ ہے، نہ اجتباء کا پتہ ہے، نہ سعی بین صفا کا پتہ ہے، نہ مینا کا معنی جانتا ہے، نہ مزدلفہ کا معنی جانتا ہے، نہ عرفات کا معنی، حاجی ہے بس انشاءاللہ چل رہے ہیں، حج ہے ہو جائے گا، بس جیسے لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے۔ کتنے میرے بھائی ہیں جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے بھی اٹھا لیا، اس نے نہیں اٹھایا تو اس نے بھی نہیں اٹھایا، اس نے ایک سلام کہا، اس نے بھی ایک کر دیا، اس نے دو کہا، اس نے دو کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھا ہے کوئی پتہ نہیں۔ 1400 سال اسلام کو گزر گئے، اعلان ہوتا ہے کہ اموات، اعلان ہوتا ہے میت، اعلان ہوتا ہے طفل، اعلان ہوتا ہے اطفال، اور جی ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ بھی تمہیں پتہ نہ لگے تو پہلے اعلان کیا کریں؟ پہلے اردو میں کریں، پھر انگریزی میں کریں، پھر ہندی میں کریں، پھر سنسکرت میں کریں، پھر عبرانی میں کریں، پھر بنگالی میں کریں، انشاءاللہ پھر اعلان ہی ہوتا ہے، جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے ہم کیوں نہ عربی کے 2 لفظ سیکھ لیں تاکہ ہماری نماز بھی ٹھیک ہو جائے اور ہمیں پتہ بھی لگ جائے، اور جب تک نہیں آتا پوچھیں گے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا کوئی بھی نہ ملے تو چلو جو امام کی نیت ہے کر لیں، لیکن پتہ تو ہونا کہ ہم نے جنازے میں پڑھنا کیا ہے، وہ بھی پتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو حضرت ابن عباس کی طرف قول منسوب کیا گیا ہے یہ بالکل غلط قول ہے۔ حضرت ابو بکر کے گھرانے کو ٹھیک ہے محمد ابن ابی بکر سے ایک غلطی ہوئی ہے، لیکن اس پر بھی وہ ہمیشہ نادم رہے اور توبہ کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح رستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ آپ کے سوال بھی چونکہ کل بچ گئے تھے کافی سارے۔ کہتے جی نفل پڑھنے کے لیے میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں بھی جو اوقات مکروہ ہیں وہ فرماتے ہیں نماز نہ پڑھو، یعنی فجر کے بعد، عصر کے بعد، اور عین جب سورج سر پہ کھڑا ہو۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر طواف کیا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، اگر باہر سے آیا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے چاہے کوئی وقت بھی ہو۔ لیکن امام صاحب نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، حدیث ہے کہ نہ پڑھو۔ بھئی جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں لیکن طاقت بھی تو ہو، تیرے میرے لیے تو یہ نہیں ہے نا، تیرے میرے اندر طاقت ہے، ہم پہلے اپنے گھر پر تو ماندر اللہ پر چلیں۔ مولوی کی تو اپنی بیوی پردہ نہیں کرتی، اپنی بیٹیاں فیشنیبل لباس پہنتی ہیں تو وہ تحکیم بھی ماندر اللہ کہاں کرے گا؟ مولوی تو خود ماشاءاللہ گھر میں بیٹھا ہے، کبھی 11ویں پہ گزارا، کبھی کل شریف پہ گزارا، کبھی جمعراتوں پہ گزارا، اس کو پتہ ہے یہ حرام ہے، اس کو پتہ ہے یہ بدعت ہے، پھر بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی ما انزل اللہ کہاں، اس کو پتہ نہیں؟ قرآن کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی غیر کی نسبت آ جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ بھائی پیچھے بیٹھنا، لوگوں کے آگے تو نہ سر پہ سوار ہو جاؤ نا، کیا کرے آدمی؟ وہ جب پیچھے بیٹھا ہے تمہارا مجرم ہے وہ، کیوں تم آگے اس کے آگے بیٹھ گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں وزٹ ویزے پہ آیا ہوں، دمام سے بغیر احرام کے لیے آ گیا۔ بہرحال آپ اپنے کاروبار میں آئے ہیں، کسی کی ملنے کے لیے آئے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ قبرستان میں آپ گزر رہے ہیں تو قرآن لے کے نہ بیٹھے پڑھنے کے لیے، ویسے ہی یاد ہے تو پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے کہ جی اس دور میں جو تبلیغی جماعت دعوت کا کام کر رہی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے؟ تم صحیح شروع کر دو۔ بہت بڑی آسان بات ہے،
کوئی مشکل نہیں ہے نا. اگر یہ صحیح کام نہیں کر رہے تم ایک جماعت بنا کے صحیح شروع کر دو, یا ان کے ساتھ مل کے ان کو کہو جی یہ غلط کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو, بس اصلاح کرو ان کی. بھئی جب اللہ کا حکم ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو, بس یہ حکم ہے. اب یہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ برائی کروا رہے ہیں یا بھلائی کرا رہے ہیں. اب دیکھو آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں, حالانکہ میں کبھی نہیں گیا جماعت کے ساتھ, نہ کبھی 3 دن, نہ کبھی 20 دن, نہ 40 دن, لیکن اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے تم اس کی بھلائی نہیں کر سکتے ہو, تعریف نہیں کر سکتے, برائی تو نہ کرو. اچھا ہم اپنی جگہ پر یعنی بعض اوقات تبلیغی دوستوں سے کہتے بھی ہیں یار تم بڑے ڈھیلے لوگ ہوتے ہو, تم کبھی کوئی سخت بات نہیں کہتے, تم کبھی جہاد کی بات نہیں کرتے ہو, یعنی وہ اتنی نرم جماعتیں ان کو وہ بھی قبول نہیں. تو کیا کریں جناب؟ آئندہ ان کو سمجھاؤ کہ جی آپ ہمیں نماز کے لیے نہ بلاؤ, سینما کی دعوت دو, فلم پہ جانے کی دعوت دو, ڈاکہ مارنے کی دعوت دو, قتل کرنے کی دعوت دو. یہ آپ کیا دین کا کام کریں؟ داڑھی بڑھاؤ, پگڑی باندھو, نمازیں پڑھو, تہجد پڑھو, اشراق پڑھو. آپ نے تو ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہے. مغرب کی نماز کے بعد, اذان کے بعد, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز نہیں. وہ کہتے ہیں مغرب کی اذان کے بعد وقت فوراً مغرب کی نماز کھڑی کرو, چونکہ یہ ملائکہ کا تبدیلی کا وقت ہے, رات والے آ رہے ہیں, دن والے جا رہے ہیں, تو اس لیے وہ تمہاری گواہی لے کے جائیں گے یہ نماز میں ہے. لیکن اگر کوئی یہاں چونکہ وقفہ ہوتا ہے, اگر اذان کے بعد کوئی 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی بات نہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. میدان عرفات میں فجر کی نماز پڑھ کے جانا سنت ہے. حضور تو دوپہر کے بعد داخل ہوئے ہیں, فجر کی نماز نہیں, دوپہر کے بعد. حضور پاک نے پہلے وادی میں عرفات کے قریب خیمہ لگوایا, وہاں غسل فرمایا, زوال ہونے کے بعد عرفات میں داخل ہوئے, پھر جا کے نماز پڑھائی اور خطبہ دیا. آج کل مجبوری ہے میرا بھائی, سنت پہ عمل کرنا ہے, حج پیدل کرنا. اگر آپ نے بسوں میں جانا ہے تو مجبوری ہے. اگر ہر آدمی بیٹھا رہے کہ انشاءاللہ جی مینا سے فجر پڑھ کے جب دھوپ پہاڑوں پہ پھیلنی شروع ہوگی تو ہم روانہ ہوں گے, انشاءاللہ عرفات پرسوں پہنچیں گے. مجبوری ہے. 30 لاکھ آدمی کی گاڑی ٹریفک ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہو, 8-8 گھنٹے کا جام ہو, تو وہاں کب پہنچیں گے آپ؟ کیا اگر عرفات میں ہم آدھی رات کو جا سکتے؟ کوئی مسئلہ نہیں, پیدل بالکل زیادہ ثواب ہے. حج اکبر ہی کوئی حج نہیں ہوتا. یہ معنی تھوڑا ہے کہ جمعہ کے دن ہو تو اکبر, اور اگر خمیس کے دن ہو تو چھوٹا حج ہو گیا, سکڑ گیا حج بیچارہ. یہ کیا لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ یہ اکبری ہے, یہ اصغری ہے, یہ اشگری ہے, یہ اشکری ہے, یہ کیا تماشا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر جمعہ کے دن حج ہو جائے ثواب بڑھ جائے گا, لیکن اس کو حج اکبر سمجھنا یہ غلط ہے. حج الاکبر جو ہے یوم النحر ہے, عید کا دن ہے, اور حج اکبر کا معنی کہ عمرہ جو ہے یہ اصغر ہے اور حج جو ہے وہ اکبر ہے. میں نے حج ویزا خریدا تھا, پیسے لیے تھے میں نے, اس پہ سود بھی دینا تھا. اب میں یہاں ہوں, حج کرنا ہے, حج حلال کے پیسے دے کر لو, وہ جو گناہ ہے اس سے توبہ کرو. جب مکے میں رہتے ہو تمہارا حج جو کیا 50 ریال سے ہو جائے گا, تمہیں کیا تکلیف ہے حج کے لیے؟ احرام باندھو جناب, ایک کپڑا رکھو کندھے پہ, 5 ریال میں مینا پہنچ جاؤ گے, مینا سے 5 ریال میں عرفات پہنچ جاؤ گے, 10 ریال میں واپس آ جاؤ گے. تمہارا کیا خرچ ہے؟ روٹی انشاءاللہ اتنی چلتی ہے, اللہ بادشاہ خادم الحرمین کو جزا دے کہ کھانا اور فروٹ اور جناب مشروبات اور دہی اور لسی, بڑے بڑے ٹریلر لگے ہوتے ہیں بھرے ہوئے, وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آج ہی پی نہیں سکتا تو گٹھڑی باندھ کے کندھے پہ بھی ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ گھر بھی رہ جاؤں گا. وہ فکر نہ کرو, روٹی مل جائے گی.
میرے ساتھ کمپنی میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ حرم کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو بہرحال میرا بھائی جو اللہ کے حرم میں نماز نہیں پڑھتا انشاءاللہ اس کی کہیں بھی نماز نہیں ہوتی، اس کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر شرک ہے، اور جب تک شرک کے جراثیم ہوں اللہ آنے نہیں دیتا۔ اس غریب کا کیا قصور ہے؟ دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے۔ ورنہ یاد رکھو کہ اگر اللہ کے کعبے میں بھی نماز نہ ہو، محمد مدنی کے روضے پہ بھی نماز نہ ہو، تو کہاں پھر نماز ہوگی؟ اور اگر یہ امام نبی کو نہیں مانتے تو یہ رات دن جو آپ خطبات میں درود سن رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی تکبیریں اور آوازیں سن رہے ہیں، حرم مدینہ کی تعمیر کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے عاشق رسول ہیں۔ ہاں یہ عشق رسول تو کرتے ہیں لیکن شرک نہیں کرتے۔ تمہارے ہاں عشق اور شرک کا فرق نہیں رہا، تم جو شرک کرتے ہو نا اسی کو عشق سمجھتے ہو۔ عشق الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے۔ صفا مروہ جو ہے مسجد میں داخل، ابھی آج کل تو مسجد میں داخل ہے، لیکن اگر کسی حائضہ عورت نے دوڑ لیا تو کوئی بات نہیں، صفا ہو جائے گی، شرط ہے کہ پہلے طواف وہ کر چکی ہو۔ کہتے جی کہ شیعہ مسلمان ہے یا کافر، تم اپنا فکر کرو، تمہیں دوسروں کی کیا تکلیف ہے؟ سیدھی بات ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے وہ کافر ہے۔ ہندو کو کافر کہنا منع ہے، کوئی منع نہیں، کافر کافر ہوتا ہے۔ قرآن نہیں کہتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قرآن نہیں کہتا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کہتے کہ ایک آدمی نے احرام باندھا، لبیک بھی کہا، لیکن زبان سے عمرے کا لفظ اور نیت بھول گیا، تو لبیک کیوں کہا؟ یہی کافی ہے۔ کہتے جی ہمیں سپیکر کی آواز نہیں پہنچتی، اللہ سے دعا کرو، یہ سارے مسئلے اللہ حل کر سکتے ہیں، بندہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی کھیل ہے کہ جائز ہے؟ ہاں جی بالکل، کشتی لڑنا جائز ہے، دوڑنا جائز ہے، نیزہ بازی جائز ہے، تیرنا جائز ہے، گھوڑا دوڑانا جائز ہے، سب جائز ہے۔ کئی کھیل ہیں جو جائز ہیں۔ لوگوں نے کہتے ہیں نبی نے غنہ، پتہ نہیں کیا لکھا ہے غنہ والے، اگر میں قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، اگر مثلا آپ مکے میں ہیں جنت المعلی زیارت کے لیے جائیں کوئی منع نہیں، آپ مدینے میں ہیں آپ جاتے ہیں شہداء احد زیارت کے لیے کوئی منع نہیں۔ معنی یہ ہے کہ سفر کر کے یہاں سے جاؤ کہ میں معین الدین چشتی کی قبر پہ جا رہا ہوں، یہ منع ہے۔ مجھے حج کرنا ہے، اگر عرفات میں میں کوئی سودا بھی بیچتا رہوں کوئی حرج نہیں۔ لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، یہ تو قرآن میں ہے۔ آپ کام بھی کرتے رہیں، حج بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے رہیں۔ کہتے ہیں جی کہ شیطان جب فرشتوں کے ساتھ تھا تو سنا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے نماز نہ پڑھی ہو، تو شیطان نماز پڑھتا تھا تم وہ بھی نہیں پڑھتے ہو۔ بہرحال یہ تم نے سنا ہے، یہ قصہ غلط ہے، وہ جہاں رہتا تھا وہی نماز پڑھتا تھا۔ فرشتہ نہیں، وہ جن تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک ہم حضور کی امت کو نماز پہ لڑا رہے ہیں۔ کافر کہتے ہیں ان کی ابھی تک نماز ٹھیک نہیں ہوئی، کون سا کلمہ پڑھیں ہم؟
اللہ کے بندے سب کی نماز ہوتی ہے، جو فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کی بھی نماز ہوتی ہے۔ دلائل علماء کے پاس ہیں، وہ آپ کا کام نہیں۔ مقلد وہ ہوتا ہے جو کسی امام کی بئی حیثیت کے بغیر دلیل مانے ہوئے اس کی بات کو مان لے، اس کو کہتے ہیں مقلد۔ جو کسی کی بات نہ مانے اس کو کہتے ہیں عدم تقلید۔ واضح سی بات ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، بہرحال داڑھی کا ثواب الگ ہے، نماز نہ پڑھنے کا گناہ الگ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، پھر داڑھی کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر داڑھی تو یہودی بھی رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ ثواب جو ہے اللہ کی نظر ہٹ جاتی ہے۔ کہتے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے جب باہر کے ملک جاتے ہیں ان کو پیسے ملتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ آپ کو بھی مل جائیں گے۔ آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ، بالکل قریب ہو جاؤ، جب ان کو ملے پکڑ لو، کہو یہ آدھے کرو، آدھے مجھے دو۔ بس ایک انسان ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بس جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ بار بار منڈانے سے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اپنے فسق پہ ڈٹا رہے تو ساتھ فاجر بھی ہو جاتا ہے۔ حضور پاک کے چاچا کتنے تھے اللہ کو پتا، مجھے تو اپنے چاچوں کا پتہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کہاں اترے تھے، میں کوئی ساتھ تھا؟ انشاءاللہ قیامت میں پوچھے نا ابا آپ کہاں اترے تھے؟ کہتے ہیں کتابوں میں ہند میں اترے تھے، اللہ عالم، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، سب کا کتابوں کی باتیں ہیں کہ ان پر کیا اعتبار ہے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے؟ ویسے مجھے یہ بتائیں کہ عورت اور مرد میں فرق ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی کوئی فرق نہیں، اور اگر دونوں میں فرق ہے تو عورت اور مرد کی نماز میں ایک نہیں ہو تو سینکڑوں فرق ہیں کہ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی، مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے صف آخر افضل ہے، اور اسی طرح مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، اور اسی طرح احادیث میں ہے کہ عورت کے لیے وہ سجدہ زیادہ باعث ثواب ہے جس سے بدن زیادہ سے زیادہ زمین کے ساتھ لگے تاکہ اس کا زیادہ سطر باقی رہے۔ کہتے جی کہ سبحانک اللہم، فرض نماز نہیں، ہر نماز جب شروع کرو گے تو پڑھو گے۔ میں نے شوال کا روزہ میں نے رکھا، مختلف روز میں کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پورے مہینے میں رکھ لیا۔ عمرے کا دم پڑ گیا ہے، حج کا دم پڑ گیا ہے، اللہ کا قرضہ ہے، جلدی ادا کرو۔ بہرحال یہ ہے کہ میں ریاض سے آیا تھا، اگر آپ عمرے کے لیے آئے تھے اور احرام نہیں باندھا تو آپ پہ دم پڑ گئی، آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ زمزم کے پانی سے آدمی وضو کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نہانا چاہے بالکل نہا سکتا ہے۔ یہ تو ادب ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو ہم کیوں استعمال کریں۔ بہرحال یہ جو باپ نے کیا دیا کیا نہیں دیا یہ آرام سے لکھ کے مسئلہ پوچھے، لمبا مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت کے بجائے 1 رکعت پڑھی اور بیٹھ گیا، پھر خیال آیا کہ میں نے 1 رکعت نہیں پڑھی ہے، سجدہ کر لیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو گئی۔
اگر ایک آدمی کے ٹیلی فون میں موبائل میں قرآن ہے حمام میں نہ لے جائیں. کہتے جی بہت مسلمان عورتیں جو ہیں وہ طواف کرتی ہیں منہ کھلا ہوا، بالکل حرام ہے، بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی نے کران کا احرام باندھا ہوا ہے تو اندر بنیان پہن سکتا ہے؟ بالکل نہیں پہن سکتا. کوئی احرام ہو، نہ عمرے میں پہن سکتا ہے، نہ کران میں، نہ تمتع میں، نہ افراد. سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے.